اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں بہت سارے نفوسان قدسیہ کو اس زمین پر برآ جمع کیا اور ان کے وسیلے سے اہل ایمان کے دلوں کو تزک و احتشام کے ساتھ تزکیہ نفس عطا کیا، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا کہا ان کے ذمہ کرم پر یہ امت مسلمہ کا تزکیہ نفس کرنا، طہارت اور تزکیہ نفس کے لیے ان سب کے ہاں ان کی زندگیوں کو روشن اور تابناک کرنا، یہ ان کے ذمہ کرم پر تھا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ذمہ کرم پر یہ کام تھا کہ وہ آنے والے ہر شخص کی تشنگی طلب دنیا کو پورا کرے اور زمانے کی ہر رنگینی کو وہ اپنے رنگ سے بدل کر رنگ خدا بندے قدوس اس پر چڑھا دے۔ مرید اگر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہاں صرف یہ اپنے دل و دماغ میں رکھے کہ میں نے مرشد کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر اپنے من کی طہارت اور دل کے تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ میری نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول اور پھر اصحاب رسول کے بعد وہ اولیاء کاملین جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے تمام جہاں کو اپنے نور رحمت سے فیضیاب فرمایا، انہی اولیاء کاملین کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں جائے، مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ با طہارت اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ طہارت جو ہے یہ ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اگر طہارت کے ساتھ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے گا تو مرید کی یہ شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے پاس ظاہری اور باطنی طہارت اور تسلیم کے بغیر نہ جائے اور نہ ہی ان کے سامنے بیٹھے۔ تمام مریدین نے اپنے مشائخ کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کر کے ترقی حاصل کی ہے۔ میں اپنے ابتدائی مرحلہ میں اپنے شیخ کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہوا جب تک میں نے غسل نہ کر لیا اور جب تک اپنے کپڑے اور اپنے اعضاء اور جو کچھ میرے اوپر تھا اسے دھو نہ لیا، اور جب تک میں نے اپنے دل کو اپنے تمام ظنی غیر یقینی علوم و معارف سے پاک نہ کر لیا، میں اس کے بعد داخل ہوتا۔ اگر وہ مجھے قبول فرماتے اور میں میری طرف متوجہ ہوں تو یہ میری سعادت کا عنوان ہوتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو میں اپنے اندر عیب دیکھتا اور اپنی نحوست خیال کرتا۔ اس بات پر صوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ مرید کسی گناہ گار کے بارے میں یہ اعتقاد نہ رکھے کہ وہ ہمیشہ گناہ کرتا رہے گا۔ اکثر مرید اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور یوں وہ روحانی سیر سے رک جاتے ہیں۔ پس مرید کو علماء شریعت کے اس قول میں غور کرنا چاہیے کہ ظالم جب کسی شخص سے 1 درہم لے کر پھر وہ دیوار کے پیچھے چھپ جائے تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس چیز سے کھائیں جو ہم اس کے ہاتھ میں دیکھیں، اور ہمارے لیے یہ خیال کرنا جائز نہیں کہ یہ چیز اسی درہم سے ہے اور اس چیز سے نفع حاصل نہ کرنے کا فتویٰ دیا جائے۔ البتہ محض تقویٰ کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ عمل اس مسلمان ظالم کے بارے میں حسن ظن کے طور پر ہے، یعنی یہ خیال کیا جائے کہ یہ کھائی جانے والی چیز اس نے اس حرام درہم کے بدلے میں نہیں لی۔ صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں کو گناہ نقصان دیتا ہے، گناہ نقصان ہی نہیں دیتا،
کیونکہ وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، اور ہو سکتا ہے یہ گناہ گار اور ظالم انہی لوگوں میں سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس میں کوئی برائی نہیں دیکھتا اور تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر خیال نہیں کرتا، وہ طریقت میں کامیابی نہیں پاتا، اگرچہ اسے معارف اور کرامات میں سے بہت کچھ دیا گیا ہو۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کامل مرشد کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے تن، من، دھن، بدن، زبان سے لے کر آنکھ تک، آنکھ سے لے کر کان تک، اور کان سے لے کر اپنے قلب ناز تک، اپنے دل کی دنیا تک تمام کو طہارت دینا ہوگی۔ اگر ہمارا من مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہوئے پاک، منزہ، طاہر ہے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الکریم۔